نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی بلکہ ہم سب کی جان ہے اور جو ہم سب کے دلوں کو بخوبی جاننے والا ہے اور اس کی ذات سے ہم کن فیکون کے منتظر ہیں ہے وطن تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں ہے وطن تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں ہے وطن تجھ کو سلام کرتے ہیں حضرت سامعین کرام محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جشن آزادی پاکستان صدر علی وقار قوموں کی زندگی میں بعض ایسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے 14 اگست ایک دن نہیں بلکہ تاریخ پاکستان کے مجاہدین کے لیے جذبہ قربانی کا بے مثال پیغام بھی ہے اس دن کی تاریخ میں آج وطن عزیز کا شہر گلی محلہ اور قصبے خوشی کا جشن منا رہے ہوں گے اس حسین موقع پر آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو مبارک ہو تم کو یہ جشن آزادی مبارک ہو مبارک ہو تم کو یہ جشن آزادی مبارک ہو خوشی سے ہوں گے ہر دل کو آبادی مبارک ہو صدر علی وقار یوم آزادی کا لفظ میں زبان سے ادا ہوتے ہی تاریخ پاکستان کے حیرت انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں یادوں کے قافلے سفر کرنے لگتے ہیں ماضی کا وہ زمانہ دماغ میں ابھرنے لگتا ہے جب بری صغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلے سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل تھا ایک طرف انگریز تھا جو مسلمانوں پر ہزاروں سال حکومت کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا اور دوسری طرف ہندو تھا جو مسلمانوں سے اپنی ہزاروں برس کی غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا چوم لیتے ہیں وہ کانٹوں کے بیور چوم لیتے ہیں وہ کانٹوں کے بیور جن کو پھولوں کی لگن ہوتی ہے صدر علی وقار آج میں آپ کو بتاؤں گا آزادی کیا ہے آزادی پوری فضاؤں میں سانس لینا اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا آزادی وہ ہے جس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا آزادی کی قدر صرف اس کو ہو سکتی ہے جس کے سینے میں دل موجود ہو ورنہ ہزاروں لوگوں کی قربانی دینے سے انسان کو آزادی کی قدر نہیں ہو سکتی مجھے امید ہے کہ ہم سب علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو دلوں میں جگہ دیں گے اور نظریہ پاکستان کی حرمت پر سب کو قربان کر دیں گے دل سے نہ نکلے گی کبھی مر کے بھی حرمت دل سے نہ نکلے گی کبھی مر کے بھی حرمت میری مٹی سے خوشبو وفا کی آئے گی معزز سامعین کرام 14 اگست کھانا کا نامہ پڑھنے اور ترانہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ آج کا دن ہم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اس ملک کو ایک نظریے کے تحت حاصل کیا تھا اور علامہ محمد اقبال کے اس نظریے کو ہم نے خواب میں ملا دیا ہے قائد اعظم کا خواب تھا کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حکومت کی جائے آج اس ملک میں غیروں کے فرمان کے مطابق حکومت کی جا رہی ہے ہمیں چاہیے ان کے خلاف جدوجہد کرے تاکہ ہمارا ملک اسلامی اور فلاحی ریاست ملے اس آخری
की का कदम चलता हूँ। जैसे उन्हें देकर निखारेंगे रूपे भर के गुलाब, उन्हें देकर निखारेंगे रूपे भर के गुलाब। हमने बच्चन के ताकत की कसम खाई है।